وہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس خاندان کی بزرگ مائیں اپنے بچوں کو سوتے وقت سرہانے پر کہانیاں سناتی ہیں، جہاں گھر کے بزرگ دینی، اسلامی اور ادبی کتابیں اور رسائل شوق سے منگاتے ہیں، خود پڑھتے ہیں اور اپنے نونہالوں کو پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ان رسالوں میں اس کے بڑے ابو مولانا عبدالرشید ندوی کے کالم وہ دیکھتا تو اس میں لکھنے کا کچھ شوق پنپ اٹھتا تھا۔ لکھنؤ میں اپنی ثانوی تعلیم کے دوران ہی اس نے ڈائری لکھنا شروع کر دی۔ وہ اس ڈائری میں افسانے، انشائیے، نظمیں اور سفرنامے لکھنے کی مشق کرنے لگا۔ 2018 میں اس کا پہلا افسانہ شائع ہوا تو گویا اس نے اپنے اندر کے مصنف کو پہچان لیا۔ یہ مختصر کہانی ہے سید محمود الرحمن حسینی المعروف ایس ایم حسینی کی۔ حسینی تاریخی شہر لکھنؤ میں 27 اگست 2000 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ کے ابا معروف دینی درسگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے وابستہ ہیں۔ ندوے کی اسی علمی دانشگاہ میں حسینی کا تعلیمی سفر شروع ہوا۔ اس سفر کو جاری رکھتے ہوئے وہ بعد میں لکھنؤ سے حیدرآباد اور پھر دوبارہ لکھنؤ آئے اور بعد ازاں سال 2022 میں دہلی وارد ہوئے۔ حسینی نے حیدرآباد سے افتاء کا کورس کیا، لکھنؤ سے گریجویشن اور دہلی سے ماسٹرز۔ آج وہ دہلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ اردو میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ حال ہی میں ان کی تصنیف پکارتے ہیں راستے منظر عام پر آئی ہے، جو ان کے سفر ناموں کا مجموعہ ہے۔ پکارتے ہیں راستے حسینی کی پہلی تصنیف ہے، جو ان کے 9 سفر ناموں پر مشتمل ہے۔ یہ مصنف کے مشاہدات، احساسات اور تجربات ہیں جو انہیں 2017 تا 2022 کے درمیان مختلف اسفار کے ذریعے حاصل ہوئے ہیں۔ کتاب میں شامل 9 سفر ناموں کے نام یہ ہیں: دلی کے جو تھے کوچے، قبریں بولتی ہیں، 4 مسافر 4 شہر، لمحوں میں بدلتے منظر، آنکھ نے جو کچھ دیکھا، چمن شبلی سے گلشن سر سید تک، یادش بخیر بیٹھے تھے کل آشیانے میں، الف سے الہ آباد، غبار آوارگی۔ یہ تمام سفر نامے دیوبند، علی گڑھ، دہلی، آگرہ، رامپور، نینی تال، خیر آباد، جھانسی، ناگپور، حیدرآباد اور ایسے ہی دیگر اہم اور تاریخی شہروں پر مشتمل ہے۔ حسینی ان تمام مقامات میں گئے، انہیں قریب سے دیکھا اور جو محسوس کیا اسے لکھ لیا اور اب کتاب میں پیش کر دیا ہے۔ حسینی تحریری دنیا میں ابھی نو آموز ہیں، لیکن یہ سفر نامے پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک تجربہ کار محرر کی طرح لکھ رہے ہیں۔ ان کی تحریر میں روانی ایسی ہے کہ پڑھیے تو پڑھتے جائیے، مٹھاس ایسی کہ ہر صفحے پر کوئی نہ کوئی جملہ آپ کو اش اش کرنے پر مجبور کرے۔ کتاب میں کئی جگہوں پر ان کی خوش مزاجی بھی عیاں ہوتی ہے اور بعض اوقات سنجیدگی سے کسی اہم بات پر تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ کئی جگہوں پر تلخ تجربات کو بھی قارئین کے سامنے پیش کیا ہے اور متعدد مقامات پر موقع اور محل کی مناسبت سے اپنے من پسند اشعار کو بھی قلم بند کیا ہے۔ کتاب کے اسلوب سے متعلق کتاب سے ہی ایک دلچسپ اقتباس ملاحظہ فرمائے۔ دلی گلشن ہند کی ایک نایاب کلی ہے، یا کہہ لیں کہ کسی پرستان کی پریزادی ہے، جس کا سرخ جوڑا لال قلعہ ہے تو جامع مسجد ماتھے پہ دمکتا جھومر۔ اس کی سیاہ دار زلفوں کی تشبیہ قطب مینار کی لمبائی سے دیں یا نین و نقش کی تاریخی عمارتوں سے۔ دلی کے بازار اس کے کھلتے ہوئے چہرے پر غازہ کا کام کرتے ہیں تو انڈیا گیٹ اس کے گلے میں پڑا قیمتی ہار ہے، جس میں ابوالکلام آزاد اور غالب جیسے ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ چاندنی چوک اور کیناٹ پلیس دلی کی 2 آنکھیں ہیں، جس کی روشنی اور چمک دمک لوگوں کی جیب پر ہاتھ صاف کرتی رہتی ہے۔ پکارتے ہیں راستے منظر عام پر آئی تو علمی دنیا میں توجہ کا مرکز بنی۔ سوشل میڈیا اور بعض تقریبات میں اس کا ذکر بھی ہوا۔
لکھنؤ میں مورخہ 2 اگست 2025 کو اس کتاب کی رسم رونمائی بھی ہوئی، جس میں حکیم وسیم احمد اعظمی، پروفیسر شہپیر رسول، ڈاکٹر عمیر منظر، محمد اویس سملی، ڈاکٹر طارق قمر وغیرہ کے علاوہ دیگر ادبا اور شعراء نے شرکت کی۔ اس پروگرام میں سب مہمانان نے کتاب پر اپنی رائے دے کر کتاب کے مصنف کو مبارکباد دی اور مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ اس پروگرام کے علاوہ بھی سوشل میڈیا اور بعض کئی جگہوں پر علمی اور ادبی شخصیات نے کتاب پر تبصرہ کیا ہے۔ کتاب سے جڑے چند اہم تبصرے ملاحظہ فرمائے۔ برادر عزیز ایس احمد حسینی کی کتاب پکارتے ہیں راستے میں شامل سفرنامے مابعد الطبیعاتی تعلق کے بیانیے ہیں۔ انہوں نے شہر کے آثار، اشخاص اور اماکن سے روبرو کرانے کی بہت عمدہ کوشش کی ہے۔ دلی، دیوبند، آگرہ، الہ آباد، علی گڑھ، ناگپور، نینی تال، حیدرآباد، خیر آباد، فیروز آباد، رامپور، فتح پور، سیتاپور، جھانسی، جہاں آباد جیسے شہروں کی جو سفری رودات لکھی ہے وہ دلچسپ بھی ہے اور معلومات افزا بھی۔ حسینی کے یہاں نثر لکھتے وقت جس ذمہ داری کا احساس پایا جاتا ہے وہ انہیں ایک اچھا اور تیز ادیب بنانے میں مدد دے گا۔ انہوں نے اس کتاب میں تاریخی مقامات کے علاوہ قدرتی مناظر کی خوبصورت عکاسی کی ہے۔ لفظوں کی یہ صورت گری لائق تحسین ہے۔ آپ کے سفر نامے تقریباً پورا پڑھ گیا، لطف آیا، آپ کی دلچسپیوں کا اندازہ ہوا۔ آپ کا اسلوب دلکش ہے اور ذوق رچا ہوا ہے۔ ابن صفی، سیاحت اور دسترخوان اور دعوتوں کا خاصا ذکر اس کتاب میں موجود ہے۔ آپ کے دوستوں کا حلقہ بھی ماشاءاللہ کافی وسیع ہے۔ ادبی کتابوں سے رشتہ اور ادیبوں سے ملاقاتوں کا ذکر مزید ہوتا تو لطف دوبالا ہو جاتا۔ پکارتے ہیں راستے سید محمود الرحمن حسینی نے اتر پردیش اردو اکیڈمی کے مالی اشتراک سے خود شائع کروائی ہے اور اسے نعمانی پرنٹنگ پریس لکھنؤ نے خوب نفاست کے ساتھ پرنٹ کیا ہے۔ کتاب کا سرورق نہایت دیدہ زیب اور طباعت صاف ستھری ہے۔ 280 صفحات پر مشتمل اس سفر نامے کی قیمت 400 روپے ہے۔ کتاب کا پہلا ایڈیشن فروخت ہو چکا ہے، جبکہ کتاب کا دوسرا ایڈیشن جلد ہی ہمایوں لائبریری لکھنؤ سے منظر عام پر آنے والا ہے۔ کتاب کے تعلق سے مصنف ایس احمد حسینی کا خصوصی پیغام ملاحظہ فرمائے۔ یہ کاروان زندگی ہے آج اس خیال میں، پکارتے ہیں راستے بلا رہی منزلیں۔ آداب دوستوں، انور ندیم کے اس شعر میں زندگی، راستے اور منزلوں کی تسلیث سے جو کائنات وجود میں آتی ہے، دراصل وہ جستجو، عمل اور امید کا فلسفہ ہے۔ پہلی کتاب انسان کا پہلا تعارف ہوتی ہے اور پہلی اولاد کی مانندی۔ یہ سفر نامے میری ادبی زندگی کے ابتدائی نقوش ہیں، جس میں یادوں، باتوں اور جذبات و احساسات اور مشاہدات کا ایک ادنا سا اظہار ہے۔ اس سفر نامے کی اشاعت 2 مہینے قبل جولائی میں ہوئی اور 2 اگست کو اس کا اجرا ہوا۔ اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن تقریباً تیار ہے، جو جلد ہی انشاءاللہ منظر عام پر آ جائے گا۔ جو لوگ اس کتاب کو منگوانے سے رہ گئے تھے وہ اس کتاب کو منگوائیں اور اس کے مطالعے کے بعد ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے اس کتاب کو شہرت اور مقبولیت سے نوازا، اور ہم آپ تمام دوست احباب اور مخلصین کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے میری اس کتاب کو سراہا اور میری حوصلہ افزائی کی۔ بہت شکریہ۔